بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص مدینے میں کھڑا ہو کر رو رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا، اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میرے ماں کے بیچ انصاف کر۔ اتنے میں اسی راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا اور پال کر بڑا کر دیا، لیکن اب میری ماں مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی ماں کو بلوایا۔ اس کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہو جو تمہیں اپنی ماں بتاتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کو نہیں جانتی ہوں، کس قبیلے سے ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے جبکہ میری ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس عورت کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلے کے لوگوں نے گواہی دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا بلا شبہ اس عورت کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب لڑکے سے ثبوت مانگا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں ان کا لڑکا ہوں اور انہی سے ہی پرورش پائی ہے۔ اب چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ تھے اور لڑکا کوئی بھی گواہ پیش نہیں کر پایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے لے جا رہے تھے اس وقت اس کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی جو وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، میں مظلوم ہوں، میری فریاد سنیے اور میری مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لے آؤ۔ جب وہ عورت آئی تو پہلے کی طرح ہی سوال کیے گئے اور وہ گواہ بھی پیش کیے گئے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھنے پر اس لڑکے نے بھی وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روک سکتا ہوں جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے میرا بھائی علی سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا، کیا تمہارا کوئی ولی ہے؟ اس پر اس عورت کے 4 بھائی سامنے آئے۔ آپ نے ان 4 سے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے سے راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ وہ 4 کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس لڑکے سے بھی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کی نکاح میں دیا، اور آپ نے 400 درہم اس لڑکے کو دیے تاکہ وہ 400 درہم اس عورت کو دے، اور حکم دیا کہ وہ لڑکا اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس لوٹ کر نہ آئے جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگی، اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا! اب تو میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا لڑکا ہے۔ ایک ماں کیسے اپنے لڑکے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پہلے اقرار کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری کوئی خطا نہیں ہے، سب قصور میرے بھائیوں کا ہے۔ ان لوگوں نے میری شادی ایک مالدار شخص سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو مجھ سے الگ کر دیا اور مجھے خوفزدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے، لیکن میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چلی گئی۔